बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा हुआ हो। अब तक पता चला जी कि ये तोशा खाना की ना समात अब एक दिन छोड़ के एक दिन क्यों हो रही है। दौरान इमरान खान साहब के बड़े खतरनाक खतरनाक ट्वीट्स भी आ रहे हैं, अपने से मुतलिक भी, पार्टी से भी मुतलिक भी, इस्टेब्लिशमेंट से मुतलिक भी, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन से मुतलिक भी, अफगानिस्तान से ताल्लुकात के हवाले से भी, और जो ये तारा तमाम सिस्टम है उससे मुतलिक। लेकिन फिर भी समात भी हो रही है, इमरान खान साहब की बहनें भी जा रही हैं, वकला भी जा रही हैं। अब उसकी समझ आई क्योंकि आज की तारीख में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की सजा मौतली के हवाले से, जी हाँ, जिस पे इस वक्त इमरान खान साहब अंदर है, उसकी समात के स्टेटस के हवाले से एक बहुत अहम तरीन समात होने जा रही है। इसकी डिटेल आगे चल के बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ इतनी अहम तरीन खबरें हैं जिनका बराह रास्त पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है सर। और नहीं, इस मूजोर क्या कौन सा जानवर का नाम लूँ, इसराइल का नहीं हाथ रुका गया ना सर। इसराइल बहुत आगे बढ़ गया है। इसराइल ने अब तुर्की पर हमले का इंदिया दे दिया। जी हाँ, नेतन्याहू ने खुद ट्वीट करके तमाम मुस्लिम उम्मा को कहा है कि बस अब हम किसी के भी मुल्क के ऊपर हमला कर सकते हैं। इसका स्टेटस स्टेटमेंट का वो तो मैं आपको बताता हूँ। यमन का हमला, फिर कतर के हवाले से बहुत सी चीजें सामने आई हैं। ये हमला किस तरह हुआ, रात गए ऐसे नहीं, मोहम्मद बिन सलमान पर फड़ाता फड़ाता कतर पहुंचे जी। जी हाँ, यूएई के सदर कतर पहुंचे जी। ये मामला अल्लाह करे गैरत। मैं कह रहा हूं, सिर्फ अगर आज की रात कतर चाहे ना जवाब देना, तो सुबह जमीन पर नजर ना आए इसराइल। इतना असला, इतना वेपन, इतनी टेक्नोलॉजी कतर रखता है, लेकिन हाँ, उस सबके बटन अमरीकियों के पास है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। खैर, मैं चीजें आपके सामने रखना चाह रहा हूं सर। सबसे पहले इस इंकशाफ के साथ ही ना, वो कहते हैं ना सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, जो जिस तरीके से भी खेल रहे हैं ना सर, ये खबर से बड़ी कोई खबर है कि सर इसराइली सहाफ़ी बता रहे हैं, चैनल 14 की खबर बता रहा हूं मैं आपको, हीब्रो चैनल 14, उन्हें कहा जो दोहा में स्ट्राइक्स हुई है ना अभी 2 दिन पहले, जिसमें हमास की क़यादत को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, उन्हें कहा 10 इसराइली जहाज इसके अंदर इस्तेमाल हुए थे, 10 इसराइली जहाज। और उन्होंने 1800 किलोमीटर का रूट तय किया था कतर पर हमला करने के लिए। 1800 किलोमीटर का जी। उन्हें कहा ये रूट था जॉर्डन उर्दन से उड़ता हुआ। उर्दन ने फजाई हदूद दी इन 10 जहाज़ों को। सीरिया शाम ने दी फजाई हदूद इन 10 जहाज़ों को। इराक ने दी और सऊदी अरब ने दी, बिफोर रिलीजिंग 10 मिसाइल एट द हमास डेलीगेशन इन मीटिंग साइट। उन्हें कहा प्लीज इस गलत फहमी को निकालने के अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने ये तमाम के तमाम मशरिक वस्ता के इन ममालिक की अंडरस्टैंडिंग थी, जिसकी बिना पर हमास की क्यादत को कतर के अंदर निशाना बनाया गया है। ये चैनल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक। आप यकीन जाने, मैं ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मेरे मुंह से वो चीज़ें नहीं निकल पा रही। अदरवाइज आप समझते हैं कि मैं क्या, ये हमारे ममालिक ने उनको स्पेस दी है, इजाज़त दी है कि हमास की क़यादत को नुकसान पहुंचाओ। ये चैनल 14 के जो रिपोर्टर हैं, उसका नाम है थॉमस केज। उसने बताया कि सिर्फ अमेरिका और हमारी बात। अब आगे सुने सर, आगे 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 आगे। जरूरत तो इतनी कमाल हुई भी है, वो ज़रा सुन तो ले ज़रा। उसकी अटैचमेंट देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ है जी। उसके साथ साथ जी, कतरी ज़राए का कहते हैं कि गुज़िश्ता माह इसराइल और अमेरिका ने वादा किया था, जब ये नेगोशिएशन शुरू हुई थी ना कतर में बैठ के हमास और इसराइलियों की, डेविड विटकॉफ वगैरह के साथ, उन्होंने कहा गुज़िश्ता माह इसराइल और अमेरिका ने वादा किया था कि कतर में हमास हुकाम को निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद वो कहते सूरह मायदा, यहूद नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। उन्होंने कहा इसके बावजूद ये निशाना बनाया गया जी। दूसरा, इसराइल का कतर में हमास के मुज़ाकराती कमरे पर जो हमला था, हमास के बकौल वो नाकाम रहा, क्योंकि हमास रहनुमा नमाज के लिए निकल गए थे और फोन अंदर ही छोड़ गए थे, जिससे इसराइली इंटेलिजेंस को लगा कि वो अब भी मौजूद है। वो नमाज के लिए गए थे, मोबाइल उनके उस टेबल्स के ऊपर थे, जिसकी बिना पर यह हुआ। और उधर रात को फिर यमन के ऊपर भी हमला हुआ, सना के ऊपर भी हमला हुआ, जिस पे हमले से मुतालिक वो भी इसराइल ने हमला किया। इसराइली वज़ीर दफ़ा इसराइल कार्ड्स कहते हैं हमने मजीद हमलों का वादा किया था। आज यमन में हौसी तंजीम पर एक और बारी किया, पिछले हफ्ते किया, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मारा यमन का, इन्होंने पूरी काबीना को मारा। नहीं रोक सके ना सर। ये खुसरी किस्म के जो उम्मा वाले ना सरों पर टायर बांध के फिर रहे हैं, कुछ नहीं रोक सके।
نہیں روک سکے تو یمن بھی آ گئے، نہیں روک سکے تو قطر بھی آ گئے، نہیں روک سکے تو شام بھی آ گئے، نہیں روک سکے تو لبنان بھی آ گئے، اور کیا چاہنا ہے سر؟ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے یہی کرنا ہے۔ ہاں، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ایک بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ رات کو دے دی، انہوں نے کہا ہم قطر کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیلی جارحیت کو مسترد کرتے ہیں، بس ختم۔ کاش یہ ایران نے بھی کیا ہوتا، اس نے تو صرف مسترد نہیں کیا تھا، اس نے جواب دیا تھا۔ سعودی عرب قطر کے ساتھ تمام اقدامات پر تعاون جاری رکھے گا۔ کون سے اقدامات؟ وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ سعودی کوششوں سے دو ریاستی حل کے لیے عالمی حمایت مزید مضبوط ہوگی، بس گفتن نشستن برخاستن، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ معاملہ الرٹ ہے کیونکہ رات کو متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد اسرائیلی حملے کے ایک روز بعد ہی قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچ گئے۔ سمجھ تو آ گئی نا سر؟ سمجھ، کیونکہ وہ جو جس طریقے سے بیانات آ رہے ہیں وہ کمال ہے نا سر۔ اسرائیلی حملے سے چند ہفتے قبل مصر اور ترک حکام نے حماس رہنماؤں کو خبردار کیا تھا کہ اپنی میٹنگز کے ارد گرد سیکورٹی سخت کر دیں، آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا جی۔ اور قطر نے کیا کیا؟ حملہ کروا کے، میں نے بولا چاہے صرف چھینک مارے نا تو صبح اسرائیل نظر نہ آئے، لیکن قطر کہتا ہے ہم دوحہ پر اسرائیلی حملے کے معاملے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط بھیجیں گے۔ بڑھ گیا یار تم لوگوں کا خط۔ یہ خط ایران نے کیوں نہیں لکھا تھا؟ ایران نے دوبارہ جوابی حملہ کیا، پھر خط لکھا تھا۔ یہ خط کبھی یمن نے کیوں نہیں لکھا؟ اور سر، لڑنے کے لیے کلیجہ چاہیے، اور آپ کی عیاشیوں نے وہ کلیجہ ہی مار دیا، ختم کر دیا جی۔ ہاں، آپ سے چین ہے، انہوں نے کہا ہم اسرائیل کے قطر پر حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آپ سے تو روس ہے جو کہہ رہا ہے اسرائیل کا، پیوٹن کہہ رہا ہے اسرائیل کا دوحہ پر حملہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ حملے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو مزید بڑھا رہے ہیں، دوحہ پر حملے کا مقصد عالمی امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ ادھر نیتن یاہو کہہ رہا ہے، میں آپ کیا بتاتا ہوں، اسرائیلی جرنلسٹ امت سیگل کہتا ہے کہ سجیسٹ دیٹ اسرائیل میں اٹیک ترکیہ، یہ ترکی پہ حملہ کر سکتا ہے، فالوئنگ نیتن یاہوز لیٹسٹ ریمارکس اباؤٹ ہنٹنگ ٹیررسٹ۔ میں نے کہا نا میں ٹیررسٹ کو نشانہ بناؤں گا، انہوں نے کہا چند دنوں میں ترکی پہ حملہ ہو سکتا ہے اس کے بقول، کیونکہ نیتن یاہو نے کہا تھا کہ کنٹریز شوڈ اپلوڈ اسرائیل فار ٹارگیٹنگ حماس ان قطر۔ انہوں نے کہا ہماری تو تعریف کرنی چاہیے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، تالیاں بجانی چاہیے کہ ہم نے حماس کی قیادت کو قطر میں نشانہ بنایا ہے۔ یہ تمام ممالک کو دے اپلوڈ دا یو ایس، لیکن انہوں نے امریکہ کو تو بہت زیادہ تعریف کی تھی۔ اف ٹارگیٹڈ اسامہ بن لادن ان پاکستان اینڈ افغانستان، جب اسامہ بن لادن کو پاکستان اور افغانستان کے اندر نشانہ بنایا تھا تب تو بڑی تعریف کی تھی، ہماری کیوں نہیں تعریف کر رہے کہ ہم نے حماس، اب دیکھیں حماس کو کہاں لا کے کھڑا کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کہتے ہیں آئی سے ٹو قطر، میں قطر اینڈ آل کنٹریز، اور تمام ممالک کو کہتا ہوں، مسلم ممالک کو، کہ شیلٹرنگ ٹیررسٹ، ایکسپیل دیم اور برنگ دیم ٹو جسٹس اور وی ول، نہیں تو ہم حملہ کر دیں گے آپ کے ملک میں۔ تمام مسلم ممالک کو، یہ سعودی عرب وغیرہ کو، سب کو جو ٹائر باندھتے ہیں نا سر پہ، جی ہاں، سب کو اس نے دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا وی آر ناٹ ڈفرنٹ فرام امریکہ، ہم امریکہ سے مختلف نہیں ہیں آفٹر 9/11، جو 9/11 کے بعد امریکہ نے کیا تھا۔ کنٹریز کنڈیمنگ اسرائیل شوڈ بی ashamed، جو ہماری مذمت کر رہے ہیں اسرائیل کی، ان کو شرم آنی چاہیے۔ سر، یہاں پوزیشن اس طرح کے پہنچی ہوئی ہے، یعنی ترکی پر اسرائیلی حملے کی بازگشت ہے۔ نیتن یاہو صاحب نے اعلان جنگ کر دیا ہے، پتہ نہیں کب یہ والی حالت ہے۔ اب پاکستانی صورتحال آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ سر آپ کو پتا ہے بیرسٹر سیف صاحب خیبر پختونخوا کی حکومت کے ترجمان ہیں جی، انہوں نے کہا جی کوئی آپریشن نہیں ہو رہا خیبر پختونخوا میں، فوج کا جہاں ٹارگٹ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اوکے سمجھ آ گئی۔ کل اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی، انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہیں بیرسٹر صاحب، غلط بولتے ہیں بیرسٹر صاحب خیبر پختونخوا میں۔ اب یہ پی ٹی آئی کے ہی اسپیکر صوبائی اسمبلی ہے۔ انہوں نے کہا بعد لوگ ہیں، اچھا بات ایسی نہیں بیٹھی۔ رات کو شیخ وقاص اکرم آ گئے، سیکٹری جو ہے اطلاعات، انہوں نے کہا خیبر پختونخوا حکومت صوبے میں آپریشن کے خلاف ہے، پی ٹی آئی صوبے میں فل فلیج آپریشن کی اجازت نہیں دے گی، اگر فورسز پر طالبان کا حملہ ہوتا ہے تو وہ اس کا جواب دیں گے، اس کے لیے انہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ بالکل باقی اس کے لیے ان کو کسی چیز کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کے ترجمان کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ اب اس پہ ہم کیا بول سکتے ہیں؟ اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔
کچھ بھی نہیں ہو رہا سر. اس پوزیشن پہ اس وقت پاکستان چل رہا ہے کہ پاکستان والے اپنے پاس سے کلیئر ہی نہیں ہے. اب آؤں اس خبر سے متعلق جی. اور خبر یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کا جو کیس ہے نا، جلد سماعت کے لیے مقرر. اب اس کیس کی سماعت نہیں، اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کے حوالے سے درخواست دی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف نے. اس سماعت پہ کہ جلد مقرر کرنی کہ نہیں کرنی ہے، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس اعظم خان آج اس کی سماعت کریں گے. لاسٹ سماعت 26 جون کو ہوئی تھی سر. 26 جون کو یہ سماعت ہوئی تھی. نئے پروسیکیوٹر نے 4 ہفتے اس وقت مانگے تھے، اسے 9 ہفتے مل چکے ہیں. اب مزید 1-2 ہفتے مل جائیں گے، اور 26 جون کے بعد کیس نہ لگا تو پھر جولائی کے دوسرے ہفتے میں جلد سماعت کی درخواست تھی عمران خان صاحب کی جانب سے دائر ہوئی، جو ستمبر کے دوسرے ہفتے میں صرف 2 ماہ بعد کل سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے. اس میں بھی ابھی صرف یہ طے ہونا ہے کہ مرکزی کیس یعنی سزا موت کی درخواستیں کب مقرر کرنی ہے، جو یقیناً کہا جاتا ہے کہ ابھی نہیں ہوگی جب تک کہ توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا. وہ آئے گا تو اس کے بعد ہی کوئی بات ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں. پہلے رات کو بشرا بی بی کا اڈیالہ جیل میں پمس کے ڈاکٹرز پہنچے تھے جی. 2 ڈاکٹرز نے ان کا طبی معائنہ کیا، کیونکہ کل حلیمہ خان صاحب بتاتے تھے کہ عمران خان صاحب صحیح ہے، بشرا بی بی کی طبیعت صحیح نہیں، ان کو بار بار چکر آ رہے ہیں. یہ ہے. ادھر رنگ بازوں کی انتہا دیکھیں. طیب صاحب رات کل، کچھ لوگوں کو نا عزت راس نہیں ہوتی. بیرسٹر گور نے ان کو گلے لگایا، انہوں نے کہا اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. طیب بلوچ المعروف مار کھانے والے، انہوں نے رات کو ویڈیو پیغام جاری کیا دوبارہ سے. انہوں نے کہا تحریک انصاف علیمہ خان، نورین نیازی یعنی عمران خان صاحب کی بہنیں، اور نعیم پنچوتا کے خلاف کیا عمل اختیار کر رہی ہے. میرا مطالبہ ہے کہ تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر گرپ بنائے. اور تم کون ہو یار کہنے والے؟ علیمہ خان پہ پارٹی کرے گی کچھ؟ پارٹی کا کیا تعلق ہے علیمہ خان سے اور نورین خان سے؟ تو اس کا بھی شرارت کا موڈ ہے، میرا خیال ہے اس کا بھی شرارت کا موڈ ہے. اگلوں نے کہا کہ نہیں ابھی تم نے تھوڑی اور کھانی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.